الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز سامعین، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں غلو کے سلسلے میں دو نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ آج ایک تیسرا نقطہ ہے جہاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدہ کی اصلاح کرے۔ اگر عقیدے کے اندر خلل ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرے۔ عقیدہ وہ بنائے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، عقیدہ وہ بنائے جو قرآن کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہ بنائے جو ائمہ و محدثین کا عقیدہ تھا، سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ خود ساختہ عقیدہ سے بالکل دور رہے، کیونکہ خود ساختہ عقیدہ بنا کر کے آدمی اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دین حق سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ہمیں عقیدہ وہ بنانا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو صحابہ عقیدہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، اور اگر وفات ہوئی بھی ہے تو برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پر لا کر فٹ کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے برزخی زندگی میں ہیں جس طرح سے آپ دنیا میں تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ کو اس دنیا میں پریشانیاں لاحق ہوئی، آپ کو خوشیاں بھی حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بھی رہے، کھانا بھی کھائے، تو کیا مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں آپ کو وہ ساری چیزیں لاحق ہیں؟ تو یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا کر کے برزخی زندگی میں ہیں، برزخی دنیا میں آپ ہیں، اور برزخی دنیا کے بارے میں جو کچھ آیا ہم کو اسی حساب سے ماننا ہے۔ اس دنیا کو ہم اس دنیاوی زندگی پر ہرگز فٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ قیامت تک کی ایک دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ہمیں وہی کچھ معلوم ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں۔ جب مرے نہیں ہیں تو کہاں ہیں اب تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کا انکار کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو ہے۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عقیدے کے اندر خلل ہے، یہ عقیدے میں کمی ہے، اور جس کا عقیدہ کمزور ہے وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ سارے لوگ مریں گے۔ تو ہمیں عقیدہ وہ بنانا ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کے عقیدے کے حساب سے اگر کوئی اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، ویسے ہی ایمان لے آتا ہے جیسے صحابہ نے ایمان لایا، تو اس کی کامیابی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا، کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ حقیقت کو چھوڑ کر کے گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کو اپنا رہے ہیں، تو ہلاکت و تباہی اسی کے لیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، سورہ اسراء میں فرمایا اللہ رب العالمین من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کہ جو ہدایت کو اپناتا ہے تو ہدایت اسی کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کو گمراہ کرتا ہے تو اس کی سزا وہ پائے گا، گمراہ جس کو کیا ہے اس کا وبال آئے گا گمراہ کرنے والے کے اوپر۔ تو گمراہی اختیار کرنا اور راہ حق سے بھٹکنا یہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں مضبوطی لائیں اور عقیدہ وہ بنائیں جو کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ اگلی دنیا میں ہیں، برزخی زندگی میں ہیں۔ آپ اس دنیا میں اس دنیا کی طرح نہیں ہیں، وہ دنیا آپ کی الگ ہے، اور یہ عقیدہ کتاب و سنت کے اندر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے
کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو. یعنی شہید ہوتا ہے تو مرتا ہی ہے، وہ اس دنیا سے مر جاتا ہے. اب وہ اس کی جو زندگی کے حوالے سے آیا ہے وہ اگلی زندگی میں ہے. جیسے کہ جنت کی ایک الگ زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ رب العالمین سب کو دے گا. تو آپ اس زندگی کو دنیاوی زندگی پر فٹ کریں گے تو غلط ہو جائے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سارے انسان تھے، سبوں کو موت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی تھی اور آپ کو بھی موت آئی. جس طرح عام انسانوں کو موت آتی ہے، انبیاء کو بھی موت آئی، وہ بھی مر گئے، مرنا تھا. ہاں، انبیاء کے موت کے حوالے سے اتنا آیا ہے کہ موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے دنیا کو اختیار کر لیں، یا آپ چاہیں تو آخرت کو اختیار کر لیں فوری طور پر. جیسے حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6509 نمبر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت مند تھے، تندرست تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ ثم خیر، کہ کوئی بھی نبی مرنے سے پہلے جنت میں اس کی جگہ دکھلائی گئی اور اختیار بھی دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کرنے لگے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کو اختیار کرے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اختیار کرے. تو اس بندہ نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے معاملہ کو لے کر کے رو رہے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں چاہے تو کچھ دن اور رہ لے، یا چاہے تو فوری طور پر اللہ نے جو کچھ تیار کیا ہے وہ اختیار کر لے. تو اس نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تیار کر لیا. تو اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جانے والے ہیں، آپ کا وقت قریب ہو گیا ہے. صحیح بخاری کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا لگایا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی. فرشتہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اور اس پیٹھ کے اندر جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال تک وہ زندہ رہ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہے کہ آپ بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیے اور آپ کے ہاتھ کے اندر جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال تک آپ زندہ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت آنی ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تب موت آنی ہے تو ابھی آ جائے. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، 1339 نمبر کی حدیث ہے، دیکھا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار ملا کہ آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے آپ اختیار کر سکتے ہیں دنیا کو، یا آپ چاہیں تو اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ ہے وہ اختیار کر لے. تو انبیاء کو یہ اختیار دیا گیا کہ مرنے سے پہلے آپ چاہیں تو کچھ دنوں کے لیے دنیا میں اور رہ سکتے ہیں، یا آپ چاہیں تو فوری طور پر اللہ کا جب حکم آ جائے تو آپ جا سکتے ہیں. لیکن عام انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو آپ نے اختیار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ آپ بھی مرنے والے ہیں، سارے لوگ مریں گے، آپ بھی مریں گے. آپ کے لیے ہمیشگی نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ آپ نبی ہیں تو آپ ہمیشہ رہیں گے. کسی نبی کے بارے میں نہیں آیا کہ کسی نبی کے بارے میں کہا ہو کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی نہیں ہے اب تک. جتنے آئے ہیں سارے گئے ہیں اور سارے جائیں گے. موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں ہے. ہمیں بھی مرنا ہے، آپ بھی مریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک آیت نازل ہوئی
उस आयत में उमूम बतला दिया गया है, उमूम बतलाया है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक की मौत के हवाले से बतलाया। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, कि हमने किसी भी इंसान को आपसे पहले हमेशगी नहीं दी है। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून, तो क्या आप मर जाएंगे और वो लोग हमेशा रहेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर एक को मरना है, मरने से छुटकारा नहीं है। ये उमूमी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानदार में शामिल थे कि नहीं? आपके अंदर जान नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई तो मौत का इनकार करना ये बिल्कुल गलत बात है। लोग गुलू तो वहाँ करते हैं, कहते कि नहीं आप पे मौत नहीं आई, मौत का लफ्ज़ आपके लिए तौहीन है, आप विसाल कर गए, आप पर्दा कर गए हैं, आप छुप गए हैं। जैसे गुमराह फ़िरक़ों के बारे में अक़ीदा है ना, उनके इमाम छुप गए हैं, ज़ाहिर होने वाले हैं। तो ये ऐसा अक़ीदा ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत के अंदर ये बतलाया गया कि आप भी मरेंगे और सारे लोग मरेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ास करके जो आयत है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि बेशक आप भी मरेंगे, आपको भी मौत आएगी और सब मरेंगे, सबको मरना है, बका किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ये दुनिया दायमी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो गई या मौत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला था, आपके जो हालात थे, मर्ज़ुल मौत में जब आप मुब्तला थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़या पेश आया वो वाक़या भी हमारे लिए इबरत व नसीहत है। सहाबा के जो मौक़िफ़ रहा है उस मौक़िफ़ से हम नसीहत हासिल कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का मौक़िफ़ क्या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो आपके साथ क्या मामला पेश आया। सही बुखारी में 4462 नंबर की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्ज़ुल मौत में थे तो आप की बेचैनी बढ़ गई थी, आप पे शिद्दत तारी थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब देखा तो उसने क्या कहा, वाह करबा अबा, कि हाय मेरे बाप की परेशानी, क्या सख्ती है, क्या परेशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशकेजे में हाथ डालते, पानी निकालते और चेहरे पर डालते। ये परेशानी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपनी बेटी से, लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, तेरे बाप पर आज के बाद इस तरह की शिद्दत, इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। यानी मरने वाले हैं, मर जाएंगे, लेकिन आज के बाद अब परेशानी नहीं आएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया, क्या मेरे अब्बू जान, आपने अल्लाह के पास जो कुछ है उसको पसंद कर लिया, अल्लाह के पास जाने को आपने पसंद फरमा लिया। है अब्बा जान, आपका ठिकाना फिरदौस में है, जन्नत में है, और मैं आपके बारे में फरिश्ता से इसकी शिकायत करती हूँ। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो फरमाया हज़रत अनस से, वो काबिल गौर है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अनस से क्या फरमाया, या अनस अताबत अनफुसकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुराब, क्या अनस, क्या तुम्हारी तबीयत चाही कि मरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी डालने की, तुमने मिट्टी डाला या तुम लोगों ने मिट्टी डाला। यानी यहाँ इनकार नहीं था हज़रत फ़ातिमा का कि नहीं मरने के बाद मिट्टी डालना ये गलत है, लेकिन यहाँ मसला ये था कि जिस नबी से आप इतनी मोहब्बत करते थे, इतने चाहते थे, उनके इंतकाल के बाद आप लोगों ने कैसे उनके ऊपर मिट्टी डाला। तो सहाबा का क्या अक़ीदा था, सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इकरार नहीं किया। क्या सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदे जा करके दफन कर दिए, कब्र खोदी गई, जो भी मामला पेश आया। सहाबा का यही ईमान था, सहाबा का यही अक़ीदा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए
तब न जा कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाए धुलाए और फिर जा कर के दफन किए। जनाजा की नमाज़ पढ़ी गई, सब जनाजा की नमाज़ पढ़े, चाहे अलहदा ही करके क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के हवाले से बहुत सारी रिवायात है, जिसमें से एक रिवायत ये भी है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत से पहले अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और आपने कुछ उनसे कहा तो वो रोने लगी। फिर आपने दोबारा कुछ कहा तो उससे वो हंसने लगी। हज़रत आयशा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद मैंने पूछा कि क्या मामला था, कि पहली बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ बोले तो तुम रो रही थी, रोने लग गई, और जब दोबारा कुछ बोले तो तुम हंसने लग गई। तो हज़रत फ़ातिमा ने ये कहा कि पहली बार जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये बयान फरमाया कि मैं इसी मर्ज़ में मर जाऊँगा, मेरी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, तो आपकी जुदाई की वजह से मुझे रोना आ गया, मैं रोने लग गई। और जब दूसरी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी की तो ये कि ख़ानदान में सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जाकर मिलने वाले हैं, यानी जिनकी मौत आएगी वो मैं हूँगी, यानी मेरी मौत आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 17 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। ये भी रिवायत से बुखारी के अंदर है, 4433 नंबर पे ये रिवायत देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के सिलसिले में जो सबसे अहम रिवायत है सही बुखारी के अंदर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, यानी आप नमाज़ पढ़ करके अपने घर चले गए थे। सुना, वहाँ जब खबर मिली तो वो वापस आए, मस्जिद में दाखिल हुए। मस्जिद में जैसे दाखिल होते हैं लोग थे, किसी से अबू बकर ने बात नहीं की, डायरेक्ट हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धारीदार यमनी चादर से ढके हुए थे, चेहरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर हटाई, चादर हटा करके आपने बोसा दिया। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन, आप पर अल्लाह दोबारा मौत नहीं लाएगा। ये पहली मौत थी जो हर एक को मरना है, वो आप मर गए, यानी इस मौत को आपने भी चख लिया, दोबारा आप पर मौत नहीं आएगी। इसके मुख्तलिफ तौजीह मुहद्दिसीन करते हैं कि दोबारा मौत नहीं आएगी से एक तौजीह ये है कि ये शिद्दत का जो मामला था मौत से पहले, इस तरह की शिद्दत आपके साथ अब कभी लायक नहीं होगी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिए। इस रिवायत से ये भी पता चलता है कि मैयत को बोसा दिया जा सकता है, मरने के बाद मैयत को बोसा दिया जा सकता है। ये रिवायत से बुखारी के अंदर 4453 नंबर की हदीस है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा देने के बाद मस्जिद में गए, लोग खड़े थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घूम रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है, और ये कह रहे थे कि जो भी कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए हैं तो उसका सर कलम कर दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि या उमर इजलिस, उमर बैठ जाओ। हज़रत उमर बैठने से इनकार कर दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की, हम्द व सना बयान किया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहीं मौजूद। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस खुतबा को अगर कोई पढ़ ले, अगर समझ ले तो एक रिवायत ही काफ़ी है। समझने के लिए एक रिवायत ही, एक दलील ही काफ़ी है। सही बुखारी के अंदर 3668 नंबर पर ये हदीस है, 3668 पे आप देख सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, अला मन कान मिनकुम अला मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। बाद रिवायत में मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। इस रिवायत के अंदर है अला मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कि इतना जान ले
کہ جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ محمد مر گئے، آپ وفات پا گئے۔ صحابہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا، کیا صحابہ نے توہین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، تو موت کا لفظ اگر استعمال کر لے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اتنا جان لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے اور یہ دنیا والے مریں گے۔ دوسری آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، کہ محمد تو ایک رسول تھے جیسے اور بھی رسول آئیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے، اگر وہ مر جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم ایڑیوں کے بعد ہٹ جاؤ گے راہ حق سے، انکار کرو گے کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں یا قتل نہیں ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی ایسا کرے گا، ایڑیوں کے بل پھرے گا، تو اسی کے لیے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ رب العالمین کا وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت میرے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال میری گود میں اور میرے گھر میں اور میری باری کے دن ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے؟ توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری، یعنی حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ وفات پا گئے، مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سختیاں تھی، اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جب تھے تو بیان فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ کا یہ بیان فرمانا کہ آپ میری باری کے دن وفات پائے، صحیح بخاری کے اندر 4449 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری میں 4451 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن وفات پائے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا یہ پہلا دن تھا، آخرت کی زندگی کا یہ پہلا دن تھا لیکن دنیاوی زندگی کا آخری دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے ساتھ میرا تھوک ملا، یعنی مسواک چبایا اور اس نے دیا۔ یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر کے آئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے چبا کر کے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چبا پائے، تو یہ ہے وہی بیان کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے، آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی تھی، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ادا کر کے اس گروی سے چھڑایا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری میں 4467 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے سب سے جو اہم روایت ایک ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ چلو ام ایمن کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ دونوں گئے ام ایمن کے یہاں، جیسے پہنچے تو وہ رونے لگی۔ دونوں نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ام ایمن نے کیا فرمایا؟ ابو بکر اور عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہمارے رسول کے لیے تو بہتر ہے اللہ کے پاس، تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟
تو ایمن نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ ہمارے رسول کے لیے بہتر ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا بند ہو گیا، اور اس جملے نے دونوں کو رلا دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 2454 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے وہ روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو آپ کی عمر 63 سال تھی، 63 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ بالکل واضح، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آپ کی عمر چل رہی ہے، ابھی آپ کی عمر چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور یہ روایت حضرت عائشہ جو بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں 4466 نمبر کی حدیث ہے، 4466 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے، روایات اور بھی ہے، دلائل اور بھی ہے، لیکن ایک ماننے والوں کے لیے، ایک ایمان والوں کے لیے 1-2 روایت ہی کافی، ایک روایت بھی مل جائے تو وہ کافی ہے۔ لیکن میں کچھ روایتوں کے حوالے سے حوالہ بھی دیا اور بتلایا بھی ہے کہ دیکھیں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، آپ مر گئے ہیں، اور مر کر کے آپ اگلی دنیا میں چلے گئے ہیں، اور اگلی دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔